أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب عیسیٰ نے ان میں یعنی یہودیوں میں کفر دیکھا تو کہا کہ اللہ کے لیے میرے کون مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں یعنی مسیح کے منکروں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ سامعین کرام، حضور اسلام لفظ مکر کے متعلق اپنی تفسیر جلد 2 صفحہ 60 پر فرماتے ہیں، مکر اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان کی باریک در باریک تدابیر اور تجاویز پر آخر کار خدا کی تجاویز غالب آ جائیں۔
اور انسان کو ناکامی ہو۔ اگر کوئی کتاب اللہ سے اس فلسفی کو نہیں مانتا تو دنیا میں بھی اس کی نظیر موجود ہے اور اس کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ چور کیسی باریک در باریک تدابیر کے نیچے اپنا کام اور اپنی حفاظت کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو تجاویز باریک در باریک اس کی گرفتاری کی رکھی ہیں، آخر وہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو خدا کیوں نہ غالب آوے؟ اسی طرح اسی صفحہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، جب انسان مکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ خدا بھی مکر کرتا ہے۔ مکر کا مقابلہ مکر کرے جب ہی بات بنتی ہے۔ نادان مکر کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں۔ مکر اس باریک تدبیر کو کہتے ہیں جو خبیث آدمی کے دفع کے لیے کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خیر الماکرین رکھا۔ سامعین کرام، خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے کیا دو وجود ہیں؟ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روح سے ثابت کیا تھا کہ امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے والے ایک کی بجائے دو مبارک وجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ فَأَمَّاكُمْ اور فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ کے مطابق ایک تو امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام اس پیشگوئی کے مصداق تھے، اور ثانیاً گزشتہ خطبہ جمعہ میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں خاکسار نے یہ ثابت کیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت میں آپ کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے بھی بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا ہے۔ میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ کی وضاحت کرنی تھی، لیکن یہ خطبہ انشاءاللہ تعالی آئندہ میں دوں گا اور اس پر روشنی ڈالوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر۔ آج چند اور باتوں پر خاکسار روشنی ڈالنا چاہتا ہے۔ دسمبر 1905 میں رسالہ الوصیت کی تالیف حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت لکھا تھا تو اس وقت آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا صاحبزادہ مبارک احمد زندہ تھے، اور اس وقت یعنی جب آپ علیہ السلام نے رسالہ الوصیت لکھا تو اس وقت آپ کی نظر میں موعود ذکی غلام اور موعود مسلح وہی آپ کے بیٹے صاحبزادہ مبارک احمد تھے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے بعد اپنی جماعت کو کوئی خلافتی نظام نہیں دیا تھا، بلکہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ کہیں آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے موعود فرزند موعود ذکی غلام کے لیے یزید پلید جیسے خلیفے آپ کی جماعت کو کہیں میدان کربلا اس موعود ذکی غلام کے لیے نہ بنا دیں۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے بعد اپنی جماعت کو کوئی خلافتی نظام نہیں دیا تھا۔ جہاں تک آپ کا یہ خیال تھا، جس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ خلافتی نظام نہیں دیا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یزید پلید جیسے خلیفے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے لیے کہیں
جماعت احمدیہ یعنی آپ کی جماعت کو کہیں میدان کربلا نہ بنا دیں. اور آپ لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو کہ آج کل جماعت احمدیہ محمود خاص سر کے لیے میدان کربلا بنی ہوئی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سامعین کرام 2 سیاسی گروپ جماعت احمدیہ میں بن چکے تھے. ایک گروپ تھا جس کی قیادت مرزا بشیر الدین محمود احمد کر رہا تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا اس کے سربراہ مولوی محمد علی صاحب بنے ہوئے تھے. یعنی یہ در پردہ باتیں تھیں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یا آپ کے دور خلافت میں. تو گاہے بگاہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو، ان دونوں گروپوں کے جو احباب تھے ان کو تنبیہ کرتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ کام نہ ایسے کریں. لیکن وقتی طور پر یہ دونوں گروپ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ کے بعد دب جاتے تھے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے. انہوں نے در پردہ اپنا جو سیاسی ایجنڈا تھا اس کی تکمیل کے لیے کوششیں جاری رکھیں. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بہت سارے ایسے کام کیے، احتیاطی تدبیریں کیں جن کا مقصد یہ تھا ان کا کہ انہوں نے ہر صورت میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی جماعت میں، اس کی جماعت میں مرضی سے انصار بنا لی. حالانکہ خلیفۃ المسیح اول کی اجازت بغیر انہوں نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ علاوہ اس کے پھر انجمن احمدیہ جو حضور صاحب یعنی ان کے والد صاحب بنا گئے تھے، اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی انجمن ارشاد بنا لی. قادیان میں اس وقت حضور صاحب نے 2 اخباروں کا اجرا کیا تھا، البدر اور الحکم. ان دونوں اخباروں کے ہوتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنا اخبار الگ الفضل جاری کر لیا. اور جماعت احمدیہ میں حضور صاحب نے 2 قسم کے چندے لگائے تھے اپنی زندگی میں. ایک اختیاری چندہ تھا، چندہ وصیت، اور دوسرا لازمی تھا. اس کی کوئی شرح نہیں تھی لیکن چندہ وہ لازمی تھا. ان دونوں چندوں کے ہوتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعوت الی الخیر فنڈ جاری کر لیا. حالانکہ یہ سارے کام خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر اس شخص نے کیے تھے. اور ان سب کام یہ سب جو اس نے کام کیے تھے، ان کے کرنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہر صورت میں انہوں نے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنا تھا. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے سامعین کرام 1914 میں پھر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعتی قیادت پر قبضہ کر کے خلافت کے نام پر جماعت احمدیہ کو اپنی خاندانی مذہبی جاگیر بنا لیا. اور اس جاگیر کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے جماعت احمدیہ میں، اور کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خود ہی بانی جماعت حضرت مرزا غلام اسلم کی الوصیت کے برخلاف ایک خلافتی نظام بنا لیا. کیونکہ جناب مرزا صاحب سامنے تو اپنے بعد الوصیت میں کسی خلافتی نظام کا ڈھانچہ نہیں دیا اپنے پیروکاروں کو، بلکہ ایک عبوری ڈھانچہ دیا اور یہ فرما دیا کہ تم میرے بعد اسی طرح جماعت کی خدمت کرنا اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی پھر الوصیت میں حاشیے میں فرما دیا کہ میری ہی ضروریت سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کرے گا، اور اس کی زندگی میں حق بالا ہوگا اور بہت سارے لوگ سچائی کو، حق کو پالیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں انہوں نے الوصیت میں لکھ دی تھی. لیکن اپنے پیروکاروں کو الوصیت میں کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں حضور صاحب نے دیا، اور ایک عبوری سا ڈھانچہ دے دیا
اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. اور یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ خلافتی نظام جو بنایا، یہ انہوں نے خلافت کے نام پر اپنی مذہبی اقتدار کو مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اور وہ خود جانتے تھے اس بات کو کہ میرے والد صاحب نے الوصیت میں یا کسی اور اپنی تالیف میں اپنے پیروکاروں کو کسی قسم کے خلافتی نظام کا ڈھانچہ نہیں دیا. وہ جانتے تھے اس بات کو. مثال کے طور پر وہ اخبار الفضل 25 اکتوبر 3-5 نومبر 1925 میں لکھتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود شامل نہیں تھا. ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ جو خلیفہ کہے گا مجلس مانے گی. مگر یہ اصولی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبران کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ میں ایسا نہ کروں گی. کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں مانیں گے تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر اتنی قربانی کے بعد سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر چاہیں تو خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اور اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، تو یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے. اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیے جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبران کیوں نہ ہوں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ قرار دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگے. اب سوال یہ ہے، یہاں پر میں اپنے سامعین کرام سے پوچھتا ہوں کہ کیا بانی جماعت امام مہدی و مسیح موعود اور اپنے وقت کا امتی نبی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر میں نے جماعت کو کوئی خلافتی ڈھانچہ نہ دیا تو وہ جماعت تو غیر محفوظ ہو جائے گی؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا؟ اور اس کے بیٹے کو جو ابھی بہت چھوٹی عمر کا تھا اس کو اس کا پتہ لگ گیا، یعنی کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے نعوذ باللہ من ذالک اپنے باپ کی امتی نبی کی اصلاح کرتا پھر رہا تھا، یا اس نے یہ خلافتی ڈھانچہ بنا کے جماعت احمد پر مسلط کر کے کیا اس نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے والد صاحب کی حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ اصلاح کی تھی؟ اور پھر دوسری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ جس کے ممبران خود حضور اسلام نے خود منتخب فرمائے تھے ان کو رد کر دیا. اس کا حق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو کس نے دیا تھا؟ اور پھر انہوں نے اپنی ایک لنگڑی لولی قسم کی بے اختیار انجمن بنا لی اور اس سے بھی تمام اختیارات چھین لیے، کیونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کہ کوئی انجمن مجھے کوئی مطلب کہ کسی قسم کا میرے جو اختیارات ہیں مطلب کہ آمرانہ اس میں کوئی دخل دے یا اس میں کوئی میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکے. بہرحال یہ سارے کام انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنی خاندانی جاگیر بنانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو خلافت کے نام پر مستحکم کرنے اور دوام دینے کے لیے یہ سارے کام کیے تھے. سامعین کرام، اب میں 1 صدی قبل
محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کی طرف آتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو 1891 کے آخر میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی وفات اور اپنے موعود مسیح ہونے کی خبر ملی تھی، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اضالہ و حام میں اس کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا انت معی و انت علی الحق المبین انت مصیب و معین للحق۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ عربی عبارت کا ترجمہ سامعین کرام اس طرح ہے کہ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ سامعین کرام، اپنے دعویٰ کی اشاعت کے بعد، یعنی یہ جب اضالہ و حام کتاب شائع ہوگی لوگوں میں، تو ظاہر ہے اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد آپ کا دعویٰ بھی شائع ہو گیا، تو پھر اپنے دعویٰ کی اشاعت کے بعد آپ ہم دہلی تشریف لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام نے ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمی مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار شائع فرمایا دلی میں۔ آپ علیہ السلام مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے اس اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ جو ارشاد فرماتے ہیں علماء اسلام جو تھے اس وقت کے، ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ بس ضروری نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب اپنے اسی موقف کا ذکر اپنی ایک کتاب تحفہ گل اڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 264 حاشیہ پر اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور دلائل ہیچ ہیں، اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قرآن درمیان میں ہے، اس کو سوچو۔ سامعین کرام، یہ جو حضور صاحب نے 1 صدی قبل یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ باتیں فرمائی تھیں، عالم اسلام کے جو معززین تھے یا علماء اسلام جو تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ آج میں یہی باتیں جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کے خلیفوں اور ان کے مولویوں کو اور عام جالوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1944 میں حلفاً 20 فروری 1886 کی الہامی پیر کی مسلم موعود ہونے کے مصداق ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر ان کے دعوے پر غور و فکر کر لیا جائے، بات کر لی جائے، تصفیہ کر لی جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر ان کا مثال کے طور پر جب ہم بات کریں، اس پہ دیکھیں، تحقیق کریں، ان کا دعویٰ سچا ہو جائے، ثابت ہو جائے،
تو بالکل اس کے بعد کسی بھی جماعتی انبیاء کے کسی اور فرد کا دعویٰ جو ہے مجھ سے موعود ہونے کا، وہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس پر غور کرنے کی، وہ خود بخود باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو جائیں تو اس کے بعد سارے دعوے جو ہیں میرے وہ جھوٹے اور ہیچ ثابت ہو جائیں گے۔ ایسے بھی میں ہی کہتا ہوں کہ اگر جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود حلفاً جو کیا تھا وہ سچا ثابت ہو جائے، قرآن کریم اور مرزا صاحب علیہ السلام کے مبشر الہامی کلام اس دعوے کو سچا ثابت کر دے، تو اس کے بعد میرے دعوے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی بھی اور بندہ ہے جماعتی انبیاء میں، ظاہر پیشگوئی جو ہے الہامی پیشگوئی مسلموں تو سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی احمدی کو تو بطور ذکی غلام کے کھڑا کرنا ہے، تو وہ باہر کسی بھی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، تو اس کے دعوے پر پھر غور کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اولاً آپ یاد رکھیں کہ مدعی مسیح موعود یعنی 1 صدی قبل کی میں بات کر رہا ہوں، مدعی مسیح موعود اور حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کے مذکورہ بالا دونوں اقتباسات سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے، وہ اقتباسات جو ابھی میں نے پڑھے ہیں ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے علماء امت کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ آئیں پہلے میرے دعویٰ مسیح موعود یا معمور من اللہ یا مرد حق یا مرد خدا ہونے کی دعویٰ یا میرے کسی معجزہ کی صداقت پرکھنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے۔ اور پھر یہ کہ جب میرا دعویٰ مسیح موعود یعنی معمور من اللہ ہونا سچا ثابت ہو گیا تو پھر تم نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اپنا حیات مسیح ابن مریم اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری کے عقیدے کو غلط سمجھ کر چھوڑ دینا۔ ایسی بات حضور صاحب نے نہیں فرمائی تھی۔ سامعین کرام، مدعی مسیح موعود اور حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے اس کے برخلاف علماء امت کو کہا تھا کہ اولاً ہم آپ کے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے عقیدہ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے، یہ فرمایا تھا حضور صاحب نے۔ ثانیاً آپ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کا حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ یعنی حضرت مسیح ابن مریم کے زندہ بجسم انسی آسمان پر چڑھنا سچا ثابت ہو گیا، یا بالفاظ دیگر میرا وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا موقف غلط ثابت ہو گیا، تو پھر اس کے بعد خاکسار جو کہ مدعی مسیح موعود ہے کہ دعویٰ مسیح موعود یا معمور من اللہ پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یہ حضور صاحب نے فرمایا تھا۔ اور میں ان تمام الہاموں اور نشانوں سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا جو کہ میرے دعویٰ مسیح موعود کے مؤید ہیں۔ ثالثاً سامعین کرام، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام جو کہ 1 صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق مدعی مسیح موعود اور معمور من اللہ تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے آگے جو کہ اس دور کے ختم نبوت گروپ کے نمائندے تھے، اپنے دعویٰ مسیح موعود اور اپنے معمور من اللہ ہونے کے حوالہ سے ایک انتہائی معقول اور تقویٰ پر مبنی موقف اختیار کیا تھا۔ لیکن آپ کے مخالفین اپنے حیات مسیح کے عقیدہ کو سچا ثابت کرنے یا حضرت مرزا صاحب صاحب کے وفات مسیح کے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا سارا زور اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مدعی مسیح موعود اور معمور من اللہ حضرت مرزا غلام اسلام اپنے دعویٰ مسیح موعود اور اپنے معمور من اللہ ہونے کی دعوے کو سچا ثابت کریں۔ شریر مولوی محمد حسین بٹالوی کی قیادت میں کبھی آپ علیہ السلام پر محمدی بیگم کی پیشگوئی کے سلسلے میں اعتراض کرتے، کبھی آپ کی جو پیشگوئی عبداللہ آتھم کے بارے میں تھی اس پر اعتراض کر دیتے، اور اس طرح قسم کے اعتراضات اٹھاتے رہتے تھے، لیکن حیات اور وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے حضرت مرزا صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غیر متعلقہ موضوعات کے متعلق وہ بحث کرتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے،
اور شور ڈالتے رہتے تھے، لیکن اصل جو تنازعہ تھا حیات اور وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، اس پر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کا اپنے دعویٰ مسیح موعود اور اپنے مامور من اللہ ہونے کے دعویٰ پر گفتگو کرنے کی بجائے پہلے حیات و وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ پر بحث کرنے کی وجہ اور اس کی حکمت کیا تھی، یہ ایک سوال ہے۔ کیوں حضور صاحب چاہتے تھے کہ کسی اور غیر متعلقہ موضوع پر گفتگو کرنے کی بجائے کیوں نہ حیات وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کی جائے؟ یہ کیوں وہ کہتے تھے؟ اس کی کیا وجہ اور حکمت تھی؟ سامعین کرام، اس کی وجوہات چند وجوہات ہیں، لیکن خاکسار سامعین کو حضرت بانی سیسہ احمدیہ علیہ السلام کے چند حوالے پڑھ کر سنانا چاہتا ہے، اور اس کے بعد میں ان وجوہات یا جو حکمتیں تھیں حضور صاحب کی اس موقف کے حوالہ سے کہ کیوں حضور صاحب حیات و وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی قضیہ پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بات کرنا چاہتے تھے، وہ میں حکمتیں اور وجوہات بعد میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، مدعی مسیح موعود سامعین کرام حضرت مرزا صاحب ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ محمد صلی بٹالی کے الفاظ نہیں ہیں، یاد رکھنا، میں احمدیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس انسان کے برگزیدہ انسان کے الفاظ ہیں جس کی بیعت کر کے آپ کے بزرگ جماعت اس کی جماعت میں شامل ہوئے تھے، آج بھی وہی بانی جماعت ہیں، اس کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، حضور صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس سے، یعنی یہ جو میں نے پڑھا ہے، سے ظاہر ہے کہ کسی نئے نقطہ نظر کو جاننے اور پرکھنے کے لیے پہلے متلاشی حق کا خالی اور ذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ پرانے عقیدے کو چھوڑنے اور نئے نقطہ نظر یا نئے دعویٰ پر غور و فکر کرنے اور حق پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے کسی عقیدہ سے اپنے ذہن کو خالی کرے، تبھی وہ نئے دعویٰ یا نئے نقطہ نظر کی طرف سچی اور منصفانہ توجہ مبذول کر سکے گا۔ پرانے عقائد جو عادات میں داخل ہو جائیں انہیں چھوڑنا یا ان سے اپنے ذہن کو خالی کرنا کس قدر مشکل ہے، اس سلسلے میں حضرت حق موعود علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 413 پر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی حوالہ سے آپ علیہ السلام اپنے ملفوظات جلد 3 صفحہ 538 پر فرماتے ہیں، جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو میں کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہی بیماری آج کل جماعت احمدیہ محمود کے لوگوں کو لگی ہوئی ہے کہ تقریباً 100 سال سے 1914 میں ہی صحابیوں نے بنا دیا تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود کو المصلح الموعود، ان کی خلافت پر بیٹھتے ہی یا جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی ان کو بنا دیا تھا۔ اس کے بعد 1944 میں 30 سال انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ پھر حلف دعویٰ کیا، اور آج تک یعنی 2017 تک 70 دفعہ یوم مسلم موعود منا کر بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے
اس جھوٹے دعوے کو عام احمدیوں کے، عام معمودیوں کے دل و دماغ میں اتار دیا۔ اب وہ 70 سال پیدائش در پیدائش جب اس عقیدے کو مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ عقیدہ تو ان کی رگ و پے میں داخل ہو گیا ہے، وہ اس عقیدے کو کیسے چھوڑ دیں؟ اب یہ وہی مصیبت ہے جو مرزا صاحب وسلم کے لیے حیات مسیح ابن مریم کے عقیدہ کے حوالے سے ان کے آگے تھی، اور یہی مصیبت آج میرے لیے ہے کہ جو عقیدہ یوم مسلم منا کر احمدیوں کے دل و دماغ داخل کیا گیا، وہ اب کیسے چھوڑیں؟ نسل در نسل وہ اس عقیدے کو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہ تو ان کیا ایک عادتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، مدعی مسیح موعود، حکم و عدل، حضرت مرزا غلام صاحب کے مذکورہ تینوں اقتباسات جب میں نے پڑھے ہیں، ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن عقائد کے ساتھ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، یا وہ عقائد جو اس کی عادات میں داخل ہو جاتے ہیں یا داخل کر دیے جاتے ہیں، ایسے عقائد کو چھوڑنا یا ایسے عقائد سے اپنے ذہن کو خالی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جو عقیدہ کسی انسان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عادت میں بھی داخل ہو چکا ہو، تو پھر ایسے عقیدے سے اپنے ذہن کو خالی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور جب تک کسی انسان کا ذہن خالی نہ ہو تو اس وقت تک وہ کسی نئے نقطہ نظر یا کسی نئے دعویٰ کی طرف سچی، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ توجہ نہیں کر سکتا۔ اے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ 1 صدی قبل مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے کی بجائے اپنے مخالفین کو حیات و وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے پر گفتگو کرنے کے لیے کیوں دعوت دی تھی؟ کون سی وجوہات تھیں؟ یا وہ اس پر کیوں مصر تھے، یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام، کہ پہلے حیات و وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم پر گفتگو کی جائے؟ اس کی وجہ سامعین کرام صاف ظاہر ہے کہ جب امت محمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے سلسلے میں یہ عقیدہ اپنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مصداق موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو بن باپ پیدا ہوئے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بچا کر ان کے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا، یعنی یہ عقیدہ اس زمانے میں امت محمدیہ میں پایا جاتا تھا۔ مزید برآں یہ کہ حیات مسیح ابن مریم کا یہ عقیدہ ہزاروں سال سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں نہ صرف جمع ہوا تھا بلکہ یہ ان کی عادات میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ لہٰذا جب تک حیات مسیح ابن مریم کے پرانے عقیدے کہ سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ نہ ہو جاتا، تب تک مسلمانوں کا مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعویٰ کی طرف سچی، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ توجہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کیوں اپنے دعویٰ مسیح موعود کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے تھے کہ پہلے حیات وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کی جائے۔ لہذا سامعین کرام، پہلی وجہ اور حکمت یہ تھی کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے کے بجائے یہ معقول اور مناسب سمجھا تھا کہ پہلے پرانے اور مروج عقیدے حیات مسیح ابن مریم کے سچے یا جھوٹے ہونے پر فیصلہ کر لیا جائے۔ دوسری وجہ یا حکمت یہ تھی کہ اگر از روئے قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھایا جانا درست ثابت ہو جاتا ہے، تو اس ثبوت کے بعد کسی امتی فرد کے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن جب گفتگو کے دوران از روئے قرآن کریم حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ہی باطل ثابت ہو جاتا، تو پھر اس کے بعد کسی امتی فرد کا دعویٰ مسیح موعود خود بخود قابل غور بن جاتا۔ یعنی جب مسلمانوں نے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ایک جھوٹا عقیدہ سمجھ کر چھوڑ دینا تھا اور اس سے اپنے اذہان کو خالی کر لینا تھا، تو پھر لازمی بات تھی کہ وہ کسی امتی فرد
کہ دعویٰ مسیح موت پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتے۔ یہی دوسری وجہ اور حکمت تھی کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موت پر غور و فکر کرنے سے پہلے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جمے ہوئے اور عادات میں داخل حیات مسیح ابن مریم کے عقیدے کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ پہلے کرنا چاہا تھا۔ اگر حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ پہلے سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جمع ہوا اور ان کی عادات میں داخل نہ ہوا ہوتا تو پھر یقیناً مدعی مسیح موعود اپنے دعویٰ کی صداقت پر گفتگو کرنے کے لیے علماء اسلام کو دعوت دیتے، اور پھر حضرت مرزا صاحب السلام کو یہ الہام بھی نہ ہوتا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، بلکہ اس طرح الہام ہوتا کہ میرے نبی کی پیشگوئی کے مطابق تو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ یہ الہام کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے ہونے کی وجہ دراصل امت محمدیہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا زندہ بجسم عنصری آسمان پر چڑھ جانے کا غلط اور باطل عقیدہ تھا۔ مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کا اپنے دعویٰ کی بجائے پہلے حیات مسیح ابن مریم پر گفتگو کرنے کی چوتھی وجہ اور حکمت کے سلسلہ میں خاکسار حضرت پیر سراج الحق نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب تذکرۃ المہدی کا ایک حوالہ درج کرتا ہے۔ پیر صاحب جامعہ مسجد دہلی میں ہونے والے مباحثہ میں حضور صاحب کے 12 حواریوں میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب تذکرۃ المہدی صفحہ 254 پر لکھتے ہیں، جب نماز ختم ہو چکی پھر مولوی نذیر حسین کو مولویوں نے معاصرہ میں لے کر دلان میں جو دروازہ شمالی کی جانب تھا جہاں پہلے بٹھایا تھا جا بٹھایا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی تو استاد کے پاس حفاظت میں رہا، لیکن مولوی عبد الجبار وغیرہ کئی مولوی آ گئے اور افسر پولیس سے باتیں کرنے لگے۔ ادھر سے غلام قادر نے خوب سوال جواب کیے اور یہاں تک بولے کہ جہاں تک بولنے کا حق تھا۔ مولوی عبد المجید نے افسر پولیس سے کہا کہ یہ شخص مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی حضرت مرزا صاحب وسلم کے بارے میں اس نے فرمایا مولوی نے، اور ہم تم کو ناحق پر جانتا ہے، اور حضرت مسیح بن مریم کو جو ہم تم دونوں زندہ آسمان پر یقین کرتے ہیں یہ مردوں اور وفات شدوں میں جانتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مسیح کی حیات و وفات میں مولوی نذیر حسین گفتگو کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ خاص ان کے دعویٰ مسیح موعود میں بحث کریں۔ غلام قادر فصیح صاحب نے من جملہ اور باتوں کے افسر پولیس سے یہ کہا، دیکھیے حضور، جب تک عہدہ خالی نہ ہو تب تک کوئی اس کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا۔ جب پہلے مسیح کی وفات و حیات پر گفتگو ہو لے تب آپ کے مسیح موعود ہونے میں گفتگو ہو۔ ابھی تو یہ لوگ مسیح علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں، اگر حیات مسیح ثابت ہو گئی تو آپ کے دعویٰ مسیح موعود میں کلام کرنا عبث ہے، یہ دعویٰ خود باطل اور رد ہو جائے گا، اور جو مسیح کی وفات ثابت ہو گئی تو پھر آپ کے مسیح موعود میں بحث کرنا ضروری ہے کہ وہ آنے والا مسیح یہی ہے یا کوئی اور اس امت میں سے ہے۔ افسر پولیس نے کہا کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، تم لوگ کیوں اس میں گفتگو اور بحث نہیں کر لیتے؟ وہ افسر تو اس بات پر جم گیا۔ تو یہ بات میں آج جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، پہلے دعویٰ پیشگوئی جو مسلم موضوع اس کے حوالے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کر چکے ہیں 1944 میں حلفاً۔ اگر جماعت احمدیہ میں ان کا دعویٰ نہ کیا ہوا ہوتا اور جماعت احمدیہ کے لوگ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مطابق آئندہ ظہور فرمانے والے ذکی غلام
جسے حضور صاحب نے مسیح موعود کا نام دیا تھا، اس کی نزول کے منتظر ہوتے جماعت میں، تو خاکسار کبھی بھی آپ لوگوں کو کسی اور مدعی کے دعویٰ پر بحث کرنے کے لیے مجبور نہ کرتا۔ میں خود آپ سب کو دعوت دیتا کہ آپ آئیں، میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر گفتگو کریں۔ لیکن میں بھی اسی طرح جیسے حضرت مرزا صاحب سامنے 1 صدی قبل پہلے مناسب سمجھا تھا کہ پہلے ان کے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے سے پہلے حیات وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم جو عقیدہ لوگوں میں جمع ہوا تھا، جو لوگوں کی عادتوں میں داخل ہو چکا تھا، اس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لے لیا جائے کہ کیا وہ عقیدہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جناب پہلے ایک دعویٰ ہو چکا ہے اور 70 مسلم موعود یوم مسلم موعود منائے جا چکے ہیں، اور لوگوں کی یہ دعویٰ منوایا جا چکا ہے، ان کے دل و دماغ میں داخل کیا جا چکا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اور دعویٰ جھوٹا ہے کھڑا کرتا ہے بطور ذکی غلام مسیح الزماں کے، تو لوگ تو اس کے دعوے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ وہ تو 70 دفعہ وہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں ایک ایسے بندے کے متعلق جو مرزا صاحب ہم کا بیٹا تھا۔ وہ کیسے چھوڑ دیں، کتنا بھی وہ جھوٹا دعویٰ ہو؟ تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، پہلے میری دعوے پر غور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ 70 سال پہلے جو دعویٰ جماعت احمدیہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حلف کے ساتھ کیا تھا، پہلے اس پر غور کیا جائے۔ اگر وہ دعویٰ سچا ہو گیا تو میرے دعوے پر غور کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سامعین کرام، 1 صدی بعد آج موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کے وقت جماعت احمدیہ میں حیات مسیح سے ملتا جلتا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ آج خاکسار بھی اپنے مخالفین کو محمدی مریمت مرزا غلام صاحب کے عملی رویہ اور سنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن میرے مخالفین محمد حسین بٹالوی کے رویے اور سنت کی طرف ہمیں کھینچتے پھر رہے ہیں۔ وہ 1 صدی قبل کے شریر مولویوں کی طرح خاکسار کے دعویٰ کے حوالے سے غیر متعلقہ موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں، یعنی میرے مخالفین جماعت احمدیہ ماموس قبرستان کے جالے۔ مثال کے طور پر کبھی میری کتاب غلام مسیح الزماں میں سے خاکسار کی باتوں پر بحث و مباحثہ کرنے کی طرف دوڑتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جمبا صاحب آپ بتائیں کہ ماگڈے برگ میں ایک خنزیر صفت شخص نے کسی ہوٹل میں کمرے بک کرائے تھے یا کہ نہیں۔ کبھی خاکسار کے مرد حق یا مرد نفس ہونے کا غیر متعلقہ قضیہ چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی مشترکہ وصیت نامے پر دستخط کرانے کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، کبھی ضابطہ اخلاق تیار کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل خاکسار کے ایک ہمزلف عزیز مبشر احمد صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اعجازی رنگ میں جو ایک لڑکا پیدا کیا تھا، آج کل اس پر گند بکتے پھر رہے ہیں۔ اور میں انہیں بلاتا ہوں کہ آپ آئیں، پہلے تصفیہ کر لیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موعود کا آپ لوگ اس کو مان چکے ہوں، اگر وہ دعویٰ سچا ہو جائے تو یہ جو غیر متعلقہ موضوعات ہیں یا جو میرا دعویٰ مسیح موعود ہے، اس پر بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی اس کے بعد۔ سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے سلسلے میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1944 میں جو حلفاً دعویٰ کیا تھا، بانی جماعت احمدیہ امام مہدی و مسیح موعود کی سنت اور رویہ کے مطابق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حلفیہ دعوے کے تصفیہ سے پہلے یہ جو مذکورہ سارے موضوعات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ سارے غیر متعلقہ باتیں ہیں۔ سب سے اہم جو ہے معاملہ ہے وہ یہ ہے، یعنی مرزا صاحب کی سنت اور رویے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ The most important thing is, first we have to discuss about the claim Muslim Maud of مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ اس پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ سچا تھا تو اس کے بعد کسی اور دعوے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر وہ جھوٹا تھا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور مدعی ہے تو اس کے دعوے پر غور و فکر کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے خاکسار مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزماں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستانی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیشگوئی مسیح موعود کے حوالہ سے
حضرت بانی جماعت الاسلام کے رویہ اور سنت کے مطابق جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں ان کے مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں کسی بھی نتھو پھتو کسی بھی بجو کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے، لیکن مرزا مسرور احمد کی نمائندگی کے ساتھ۔ اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یعنی یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اے احمدی بھائیوں اور خاص کر جماعت احمدیہ محمود سے تعلق رکھنے والے جالو، یہ کام بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مجھ سے کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ میدان میں موجود ہوگا، اور آپ خاکسار کے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں پر جو سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور اپنے دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ثبوت بھی پیش کروں گا۔ اگر کوئی محمودی جیالہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 ہفتوں تک کافی ٹائم ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کے درمیان اس قسم کی گفتگو کا بندوبست کرنے کے بعد خاکسار کو اس سے مطلع فرما دے۔ امید ہے محمودی حضرات خاکسار کو مایوس نہیں کریں گے، اور اگر آپ یہ نیک کام اس طرح سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ خدا تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کرے گا، تو انشاءاللہ وہ بڑی جلدی کر دے گا، آپ فکر نہ کریں اس بات کا۔ آخر پر میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ محمود کے خلیفے اور مولوی خاکسار کے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کرتے۔ یہ ایک لمبا 14 سال ہو گئے ہیں میرا دعویٰ آن ایئر ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ 10 سال جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے میرا دعویٰ چھپائے رکھا، اس نے بھی میرے ساتھ بات نہ کی، گفتگو نہ کی۔ اب 14 سال سے یہ جو موجودہ ان کے سربراہ ہیں جناب مرزا مسرور احمد صاحب، وہ اس عاجز کو، میرے اہل و عیال کو، میرے ساتھیوں کو مرزا صاحب کی جماعت سے خارج کر کے اور ہمارا مقاطعہ کر کے ہم کو باہر بٹھایا ہوا ہے ان لوگوں نے، بغیر کسی قصور کے۔ کوئی نقطہ نظر پیش کرنا، کوئی دعویٰ کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مدعی ہے، اگر کوئی نقطہ نظر نیا پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا تو یہ سراسر غیر اسلامی ہتھ کنڈے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ گفتگو کیوں نہیں کرتے، اور میں آپ سب کو اس کا جواب، اس کی وجہ جو ہے وہ بھی خلیفہ رابع صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب خلیفہ رابع صاحب اپنے خطبہ جمعہ 5 دسمبر 1986 میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دلائل میں اور گفتگو میں وہ شخص ڈگمگاتا ہے جو کہیں جا کر خود ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ بڑی سچی بات انہوں نے کی ہے، یہی بات ہے حقیقت میں۔ تو آگے کہتے ہیں تو لا علمی اور مضمون کی معرفت میں کمی دلائل کی دنیا میں قدم کو ڈگمگاتی ہے اور اسی حد تک اسے ثبات قدم چھین لیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اسباب وہ لوگ ہیں جو وقی ہیں، جن کی باتیں غلط نہیں ہوتی، جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور جب بات کرتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بظاہر الگ الگ معانی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کا گہرا تعلق ہے۔ وہ شخص جو حق پر قائم ہو اور حق کا عرفان بھی رکھتا ہو،
اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بہادر بھی ہو، کیونکہ دلیری سچائی سے پیدا ہوتی ہے، اور صرف سچائی سے نہیں بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دلائل میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو وہ شخص جس کے پاس حق ہو، جس کے پاس مضبوط اور قاطع دلیل ہو، جو شخص اس مضمون کا عرفان رکھتا ہو جس میں گفتگو کر رہا ہے، اس کی بات میں ایک عجیب شوقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بحث میں ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا دلیر ہونا اس کا طبعی اور لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مومن اپنی گفتگو میں کامل یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے ڈگمگانے کا سوال ہی نہیں۔ تو سامعین کرام، یہ وجوہات ہے کہ جناب مرزا مسرور صاحب یا اس سے پہلے مرزا طاہر احمد صاحب نے میرے ساتھ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مرزا طاہر صاحب میرے دعوے کو چھپا کر بیٹھ گئے، مرزا مسرور صاحب نے اس سازش کو اور میرے اہل و عیال اور میرے ساتھیوں کو مرزا صاحب وسلم کی جماعت، ان کی جماعت نہیں ہے، مرزا صاحب وسلم کی جماعت سے خارج کر کے ہمارا مقاطع کر کے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ تو اسی واسطے یہ کام کرنے کے لیے تو مرزا بشیر الدین محمود 1914 میں جماعتی قیادت پر قبضہ کیا تھا کہ ہم لوگ جب ہم قابض ہو جائیں گے تو پھر ہم جانیں، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا۔ تو اب انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے سچے اصل خدا جو کائنات کا، اس کو فارغ کیا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں وہ جلوہ دکھانے والی ہیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دو باتیں آپ یاد رکھیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، خلیفہ مسعود صاحب جو ہیں ان کو دو باتوں کا قطعی یقین ہے۔ ایک تو ان کو پتہ ہے کہ جناب ان کے نانا صاحب جو ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلمت کتھی طور پر جھوٹا تھا، اس کو پتہ ہے، بالکل حق و یقین ہے اس کو۔ یہ وجہ ہے میرے ساتھ بات چیت یا گفتگو نہ کرنے کی۔ دوسری بات جو ہے جس کا ان کو علم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عبدالغفار جنبا، مدعی مئو ذکی، غلام مسیح اور زما سے بات کریں گے، اس دن ہمارے جھوٹی دکان کا، جھوٹے محل کا آخری دن ہوگا، وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کو یہ بھی پکا یقین ہے اس کو۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ اس سازش سے، نہ میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے دیگر ممبران سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم پود پر جو انہوں نے حلف کے ساتھ کیا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، 2000 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہودیوں کے حوالہ سے فرمایا تھا کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ یہ متی باب نمبر 7 آیت نمبر 6 ہے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا حکمت پر مبنی یہ قول آج 2000 سال بعد بھی دین اسلام میں پیدا ہونے والے یہودیوں کے بارے میں بھی 100% سچ ثابت ہوا ہے، اور ای میل فورم پر آج تک محمودی کتوں اور سوروں نے بھی یہی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور میری جماعت کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو محمودی حضرات ہیں، سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سنہری جو الفاظ ہیں جو 2000 سال پہلے انہوں نے کہے تھے یہودیوں کے حوالے سے، آج ان محمودی یہودیوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ بھی اس لائق نہیں کہ پاک چیزیں ان کے آگے ڈالی جائے، یہ کتوں کی طرح ان کی حیثیت ہے، اور یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ علم و حکمت کے موتی ان کے آگے ڈالیں، کیونکہ یہ تو سوروں کی طرح ان کو رونتے پھر رہے ہیں، اور پلٹ کر جو ان کے آگے اس کے موتی علم و حکمت کے رکھتا ہے تو ان کو پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاکسار اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر